بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم کو جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ کربلا کا واقعہ ہوا تھا، اور اہل بیت کے اوپر جو ظلم و ستم ہوا، جو ان کو شہید کیا گیا، اس کے بارے میں سب کو علم ہے۔ کچھ اور واقعات بھی ہیں جو 10 محرم کو ہوئے، جن کے بارے میں شاید لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہ شیئر کروں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی جو ہے اس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اور کون کون سے جو واقعات ہیں 10 محرم کو پیش آئے ہیں۔ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ 12 مہینے ہیں، اسلامک 12 مہینے ہیں۔ اس میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو بڑے معتبر ہیں، جن کا بڑا ادب احترام ہے۔ اس میں ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن کی بڑی عظمت اور بڑا مرتبہ ہے۔ ماہ محرم جو ہے، یوم عاشورہ جو ہے، یہ مکہ اور قریش کے لوگوں کے لیے بڑا محترم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف جو ہے وہ ڈالا جاتا تھا، قریشی جو لوگ تھے، اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش مکہ کی نسبت جو ابراہیم علیہ السلام جو روزہ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن لوگوں کو تلقین نہیں فرمائی تھی۔ لیکن جب آپ مدینہ میں گئے تو پھر وہاں جا کے جو ہے آپ نے دیکھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ہوئی تھی فرعون سے، اس کے لیے بھی جو ہے لوگ وہاں پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہودی جو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رکھتے ہی تھے، لیکن آپ سے فرمایا کہ ان سے مشابہت نہ ہو، تو پھر 9ویں 10ویں کا محرم کا روزہ رکھو یا 10ویں 11ویں محرم کا روزہ رکھیں گے اگلے سال، ٹھیک ہے نا، اگلے سال سے جیسے۔ لیکن پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہو گئی تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک تلقین فرما دی تھی، اس لیے علماء بھی اب یہی کہتے ہیں کہ جو روزہ جو رکھا جائے گا وہ 9ویں 10ویں کا رکھیں یا 10ویں 11ویں کا رکھیں، ایک روزہ نہ رکھیں، اس طرح پھر وہ مشابہت نہیں ہوگی۔ اچھا، بعض کچھ واقعات ہیں جو عاشورہ کے دن ہوئے، وہ میں آپ لوگوں کو تفصیل بتاتا ہوں۔ جو انبیاء سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اور جو عام محدثین سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ پہلا واقعہ جو ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یوم عاشورہ، کربلا کا جو واقعہ تھا وہ 10 محرم کو ہوا تھا۔ یوم عاشورہ ہی آسمان اور زمین، قلم اور آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی تھی 10ویں محرم کو۔ ایک نمبر 2 ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی تھی، جو جنت میں جو پھل کھا لیا تھا، وہ جو توبہ قبول ہوئی تھی وہ بھی 10 محرم کو ہوئی تھی۔ ادریس علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا وہ بھی 10 محرم کو ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی جو جودی پہاڑ پر جا کے ٹھہری تھی وہ بھی 10 محرم کو ہوئی تھی۔ یہ سارے واقعے 10 محرم کو ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا، اور آگ سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نجات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی 10 محرم کو ہوئی تھی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی جو حضرت مریم علیہ السلام کے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی تھی، اور مصر کے حکومت ملی تھی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو قید میں بند کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد رہائی ہوئی ان کی، اور ان کو جو حکومت ملی مصر کی وہ بھی 10 محرم ہوئی تھی۔ یہ سارے واقعات 10 محرم کو ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں شاید لوگوں کو نہیں معلوم ہے، لیکن لوگوں کو صرف ایک چیز کا معلوم ہے کہ جی کربلا کا واقعہ ہوا تھا، جو مشہور ہے کیونکہ لوگوں میں بیان کیا جاتا ہے، اس کے اوپر تاریخ بھی ہے، کتابیں بھی بہت ساری لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے، واقعہ بھی بہت بڑا ہے، تو اس لیے لوگوں کو جو ہے اس کے بارے میں زیادہ علم ہے، باقی چیزوں کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو قید میں بند کر دیا تھا، پھر حکومت ملی، پھر جب یعقوب علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلموں سے جو ہے وہ نجات ملی تھی، جو ابھی میں نے آپ کو اوپر بھی ذکر کیا ہے، اور وہ جو یہودی اسی خوشی کے اندر جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ مشابہت ہو جائے گی، 9ویں 10ویں کا روزہ رکھیں یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی 10ویں محرم کو۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی تھی 10ویں محرم کو۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی تھی، 10ویں محرم تھی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے تھے، وہ بھی 10ویں محرم تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر
عذاب ٹلا وہ بھی 10ویں محرم تھا. جو سارے انبیاء سے ریلیٹڈ واقعات ہیں 10ویں محرم کو جو ہوئے ہیں. اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھا لیا گیا. ٹھیک ہے, یہ بھی 10ویں محرم تھا. اسی دن دنیا میں پہلی بار باران رحمت نازل ہوئی, وہ بھی 10ویں محرم تھی. اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے ہیں, یہ بھی 10ویں محرم تھا. شاید اسی وجہ سے جو ہے اس سال جو ہے 1444 جو نیا سال تھا, پہلی محرم کو غلاف کعبہ جو ہے وہ ڈالا گیا. اور ورنہ ہر دفعہ جو ہے وہ حج کے موقع پہ ڈالا جاتا ہے, لیکن اس دفعہ جو ہے انہوں نے اس پہ ڈالا. اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی محرم میں ہوا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ محرم میں نکاح جائز نہیں ہے, وہ جائز ہے. ٹھیک ہے, دیکھو دو چیزیں اس کے اندر ہیں, یہ بھی تھوڑی تفصیل میں بیان کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیونکہ کربلا کا واقعہ نہیں ہوا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اجازت بھی دی, نکاح بھی کیا, اور کوئی مہینہ ایسا نہیں تھا سوگ والا یا کچھ ایسا. لیکن جب واقعہ کربلا ہوا نا, تو پھر اس کے بعد ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ عقیدت اور احترام, ادب, یہی ہے کہ انسان محرم میں شادی نہ کرے. ٹھیک ہے, جائز ہے یہ, اس میں یہ چیز نہیں کہ حرام حلال, کہ حرام ہے نکاح نہیں کر سکتے, ایسا نہیں ہے. جائز بھی کر بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ 10ویں محرم یہ میرا نواسہ جو ہے وہ اس طرح شہید ہوگا کربلا میں, اور یہ وہ سارا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. لیکن اس کے اندر ادب احترام یہی ہے کہ آپ نکاح جو ہے وہ یا شادی جو ہے محرم کے بعد کر لیں یا ان سوگ کے دنوں کے بعد کر لیں, تو بہتر یہی ہے, اس سے پہلے نہ کریں. کچھ عقیدت بھی ہوتی ہے انسان کی کہ سوگ کے دن چل رہے ہوں اور ہم وہاں پر یہ خوشی منا رہے ہوں, تو وہ مناسب نہیں لگتا, ٹھیک نہیں لگتا. تو شریعت تو ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی کہ ہم نکاح کر سکتے ہیں, لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ نہ کریں, اور یہ جب سوگ کے دن گزر جائے تو اس کی بات کریں. محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اہل بیت سے محبت یہی ہے کہ ہم ان دنوں میں جو ہے اگر آپ سوگ نہیں منا سکتے, رو نہیں سکتے یا کچھ اور نہیں کر سکتے, تو کم سے کم خوشی بھی نہ منائیں. ٹھیک ہے نا, تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے, بہتر یہی ہے. اچھا, اسی دن قیامت قائم ہوگی. قیامت جو ہوگی وہ بھی 10ویں محرم کو قائم ہوگی. ٹھیک ہے نا.